وہ دلہن بنی اس کمرے میں بیٹھی تھی جہاں آج اس کی کزن ہانیہ نے ہونا تھا۔ آج ہی اس کی سیج سجی تھی، بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس زیورات سے لدی، لیکن اس کے دل میں نہ کوئی تمنا تھی اور نہ ہی کوئی حسرت۔ اس کا دل تو کسی ویران قبرستان کی مانند تھا جہاں خواہشیں دفن ہو چکی تھیں، کیونکہ یہ زبردستی کی دلہن تھی اور ایسی دلہنوں کا نصیب کیا ہوتا ہے یہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی، لیکن وہ یہاں بیٹھنے پر مجبور تھی۔ اسے اپنے چچا طارق کی عزت بچانی تھی، وہ عزت جسے بچانے کے لیے اس نے اپنی زندگی، اپنے خواب، اپنی ساتھ سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو سب ٹھیک تھا، باہر بارات کے ڈھول کی تھاپ سنائی دے رہی تھی اور اندر قیامت برپا تھی۔ کہاں مر گئی وہ، کھا گئی میری بیٹی کو، نظر لگاتی اس یتیم نے۔ چچی رضیہ بال نوچتی ہوئی چیخ رہی تھی، ان کا سارا غصہ، سارا ماتم اس وقت علیزے پر ہی نکل رہا تھا جو خاموشی سے دیوار سے لگی کھڑی تھی۔ ہانیہ اس کی چچا زاد بہن عین نکاح سے پہلے غائب ہو چکی تھی۔ رضیہ بیگم ہوش کے ناخن لے، چچا طارق کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ بارات دروازے پر کھڑی ہے، شاہ خاندان والے ہیں وہ۔ ارمان خانزادہ کا باپ سلیمان شاہ اس شہر کا سب سے بڑا سیاستدان ہے، وہ ہماری بوٹیاں نوچ لیں گے تو میں کیا کروں؟ چچی چلائیں۔ وہ فون بھی نہیں اٹھا رہی، کہہ رہی تھی کسی دوست کے گھر سے تیار ہو کر آئے گی۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ بھاگ جائے گی۔ علیزے جانتی تھی، وہ سب جانتی تھی۔ اس نے ہانیہ کو کئی بار فون پر چھپ چھپ کر بات کرتے دیکھا تھا۔ اس نے چچی کو بتانے کی کوشش بھی کی تھی، مگر ہمیشہ کی طرح الزام اسی پر آیا تھا۔ تیری نظر ہے میری بیٹی کے رشتے پر، چچی نے اسے دھکا دیا تھا، دور رہ اس سے۔ اور آج جب وہ سچ میں دور چلی گئی تھی تو بھی ملبہ اسی پر گر رہا تھا۔ باہر شور بڑھتا جا رہا تھا، ڈھول کی تھاپ بند ہو چکی تھی، اس کی جگہ مردوں کی بھاری غصے میں بھری آوازیں آ رہی تھیں۔ طارق صاحب کو بلاؤ، کہاں ہے وہ؟ یہ سلیمان شاہ کی گرجدار آواز تھی۔ چچا طارق کانپتے قدموں سے باہر گئے، علیزے اور چچی بھی دبے قدموں دروازے تک آئیں۔ لاؤنج میں ارمان خانزادہ اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا، سیاہ شیروانی میں ملبوس، اس کے چہرے پر غصے کے آثار نہیں تھے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، اتنا سپاٹ کہ خوف آتا تھا۔ وہ کسی زخمی شیر کی طرح لگ رہا تھا جو حملے سے پہلے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اس کی آنکھیں جن کے بارے میں مشہور تھا وہ کسی کو دیکھ لیں تو اس کی روح تک کانپ جائے، اس وقت اپنے باپ کے چہرے پر جمی تھی۔ طارق صاحب، سلیمان شاہ نے سرد لہجے میں کہا، ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا آپ نے۔ آپ کی بیٹی جو آج سے ہماری بہو کہلانے والی تھی، ہمارے نام پر کالک مل کر بھاگ گئی۔ شاہ جی میری بات سنیں۔ چچا طارق کے ہاتھ جڑ گئے۔ میں اسے ڈھونڈ رہا ہوں، وہ آ جائے گی، وہ نہیں آئے گی۔ ارمان خانزادہ اس سارے معاملے میں پہلے بار بولا تھا۔ اس کی آواز اتنی ٹھنڈی تھی کہ علیزے کو اپنے خون میں سردی اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا اپنا موبائل فون سلیمان شاہ کو دکھایا۔ اس نے میسج کیا ہے، کسی اور سے محبت کرتی اور اسی کے ساتھ جا رہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ چچا طارق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئے۔ یہ بارات واپس نہیں جائے گی طارق صاحب، سلیمان شاہ نے فیصلہ سنا دیا۔ یہ بارات واپس گئی تو لوگ تھوکیں گے ہم پر، سیاست میں میری جو عزت ہے وہ خاک میں مل جائے گی۔ لوگ کہیں گے شاہ خاندان کی ہونے والی بہو بھاگ گئی۔ ارمان نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، بابا چلیں یہاں سے، مجھے اس گھر میں ایک پل نہیں رکنا، مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے۔ نہیں ارمان بیٹا۔ اسی لمحے چچا طارق نے اپنی پگڑی اتار کر سلیمان شاہ کے قدموں میں رکھ دی۔ خدا کے لیے میری عزت نیلام نہ کرے، میں مر جاؤں گا، اب بچا کیا ہے؟ طارق صاحب میری بھتیجی ہے۔ چچا طارق نے اچانک مڑ کر علیزے کی طرف اشارہ کیا جو دروازے میں سہمی کھڑی تھی، آپ اسے بہو بنا لیں، میری پگڑی کی لاج رکھ لیں۔ علیزے میری بیٹی رکھ لیں شاہ جی۔ کمرے میں مکمل سناٹا چھا گیا۔ سلیمان شاہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے ارمان کی طرف دیکھا۔ ارمان خانزادہ نے دھیرے سے قدم اٹھائے اور علیزے کے سامنے آ کر رکا۔ اسے سر سے پاؤں تک اس یتیم لڑکی کو دیکھا جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، حقارت تھی۔ ٹھیک ہے، ارمان نے اپنے باپ سے کہا، نکاح اسی سے ہوگا۔ پھر وہ علیزے کی طرف جھکا اور زہریلے لہجے میں بولا، لیکن یہ کبھی میری بیوی نہیں کہلائے گی۔ یہ صرف اس خاندان کی عزت پر لگی کالک کو دھونے کے لیے ایک سمجھوتا ہے، ایک قربانی، اور قربانی کے بکرے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ علیزے کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے اور اب وہ اسی شخص کے کمرے میں اس کی دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، وہ ارمان خانزادہ کی بیوی تھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا۔ وہی سیاہ شیروانی، اسپاٹ چہرہ اور وہی مردہ آنکھیں۔ اس نے ایک نظر علیزے کو دیکھا جو گھونگھٹ میں سکڑی بیٹھی تھی۔ یہ ڈرامہ بند کرو، اس کی سرد آواز کمرے میں گونجی۔ گھونگھٹ اٹھاؤ۔ علیزے نے کانپتے ہاتھوں سے گھونگھٹ اٹھایا۔ ارمان نے اسے چند لمحے دیکھا اور پھر حقارت سے مسکرایا۔
جاؤ کپڑے بدلو اور صوفے پر سو جاؤ، میں سمجھوتے کے رشتوں کو نہیں چلاتا۔ ارمان خانزادہ کے الفاظ کسی تیزاب کی طرح اس کی سماعت میں اترے تھے۔ میں سمجھوتے کے رشتوں کو نہیں چلاتا۔ علیزے نے ہمت کر کے سرخ جوڑے کی سلوٹوں سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی لیکن آواز رندھی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ ارمان جو الماری کی طرف بڑھ رہا تھا ایک پل کو رکا۔ اس نے مڑ کر اس مجسمہ بے بسی کو نہیں دیکھا، بس سرد لہجے میں کہا، مطلب واضح ہے، مجھے معاف کرنا لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا۔ وہ ایک لمحے کو رکا، شاید اپنے اندر کی نفرت کو الفاظ دے رہا تھا۔ ایسا میں کبھی بھی نہیں کر سکتا کیونکہ تم کسی کی جگہ آئی ہو، تم ہانیہ کی جگہ پر بٹھائی گئی ہو، اور جو کسی کی جگہ آئے اسے وہ مقام نہیں ملتا۔ یہ کہتے اس نے الماری سے کپڑے نکالے اور باتھ روم میں چلا گیا۔ علیزے وہیں بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کا دل چاہا کہ چیخ پڑے، کہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، میں نے تو خود پہ اپنی زندگی کی قربانی دی ہے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی سسکی بھی کوئی نہیں سنے گا۔ جب وہ واپس آئے تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ ارمان نے اسے نظر انداز کیا۔ وہ بیڈ پر جا کر لیٹا اور سرد لہجے میں کہتا، چینج کر کے صوفے پر سو جا۔ وہ خود آنکھیں موند کر ایسے سو گیا جیسے کمرے میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ اس کے کانوں میں بس ارمان کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، آپ کو اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ وہ اٹھی، اپنے بیگ سے ایک سادہ سا جوڑا نکالا اور باتھ روم میں جا کر بدل لیا۔ جب واپس آئی تو وہ ظالم مزاج بیڈ پر آرام سے سو رہا تھا۔ اس کی سانسیں برابر چل رہی تھیں۔ علیزے نے آنسو پیتے ہوئے صوفے پر لیٹ کر آنکھیں موند لیں، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ پہلے کیا زندگی نے کم امتحان لیے تھے، چچی جان کے ظلم و ستم کیا کم تھے جو اب یہ نیا عذاب شروع ہو گیا۔ اس گھر میں بھی میری تقدیر ایسی ہی لکھی گئی ہے۔ اسے اپنا بچپن یاد آ گیا جب وہ 8 سال کی تھی اور اس کے ماں باپ ایک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ وہ اس وقت سے چچی رضیہ کے رحم و کرم پر تھی۔ چچا طارق دوسرے ملک ہوتے تھے۔ وہ ہر مہینے علیزے کا خرچہ الگ سے بھیجتے تھے، لیکن چچی نے کبھی اسے 1 روپیہ بھی نہیں دیا تھا۔ وہ ہانیہ کی پرانی اترن پہنتی، بچا کچا کھاتی اور دن رات گھر کے کاموں میں جٹی رہتی۔ چچی کی اپنی ایک بیٹی ہانیہ اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا بھی ملک سے باہر تھا اور بیٹی ہانیہ وہ پڑھائی کے بہانے کالج جاتی اور نہ جانے کتنے لڑکوں سے دوستیاں کر رکھی تھیں۔ علیزے کو سب پتا تھا لیکن وہ خاموش رہتی تھی، اور جب کبھی ہانیہ کی کوئی فون کال پکڑی جاتی یا کوئی لڑکا گھر تک آ جاتا تو سارا الزام اس بیچاری علیزے پر آ جاتا۔ منحوس، تو ہی اس کے پر نکل رہی ہے۔ چچی اس کے بال نوچتی، خود تو آوارہ ہے ہی، میری بیٹی کو بھی بگاڑ دے گی۔ چچی خدا کا واسطہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ روتی رہتی مگر اس کی سننے والا کوئی نہیں تھا۔ علیزے پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی، وہ اس جہنم سے نکلنا چاہتی تھی، لیکن چچی جان کے رویے سے لگتا تھا کہ وہ اسے مزید نہیں پڑھائیں گی۔ یہ تو چچا جان کی ضد تھی جو فون پر ڈانٹتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنا پڑھ لکھ جاتی تھی، ورنہ چچی جان تو کب سے کہہ رہی تھی کیا کرو گی پڑھ کر، گھر کے کام کیا کرو۔ اسے کالج جانے کی بے حد شوق تھا۔ وہ چچی کی منت سماجت کر کے اس کے پاؤں پڑھ کر کسی نہ کسی طرح کالج چلی جاتی تھی۔ یہی سب سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں تیز روشنی پھیلی تھی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، ارمان بیڈ پر نہیں تھا، وہ جا چکا تھا۔ علیزے کو ایک لمحے کے لیے سکون کا احساس ہوا، لیکن اسے اس شخص سے کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ آج تو اس کا سب سے اہم ٹیسٹ تھا۔ وہ کالج جانا چاہتی تھی، اس کے فائنل ایگزامز ہونے والے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ بے شک ارمان نے اسے بیوی نہیں مانا، لیکن وہ اس کے نکاح میں تھی۔ اس گھر سے باہر جانے کے لیے اجازت لینی ضروری تھی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، اس نے شاور لیا اور اپنا وہی سادہ سا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ کمرے سے نکلی تو اتنا بڑا اور پرتعیش گھر دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اسے ارمان خانزادہ کو ڈھونڈنا تھا، اجازت لینی تھی۔ اس نے ایک ملازمہ کو روکا جو پاس سے گزر رہی تھی۔ وہ ارمان صاحب کہاں ہیں؟ ملازمہ نے اسے حیرت سے دیکھا، شاید نئی نویلی دلہن کو صبح صبح شوہر کا پوچھتے دیکھ کر۔ پھر بولی، چھوٹے صاحب تو کب کے آفس جا چکے۔ علیزے کا دل ڈوب گیا، وہ تو چلا گیا، اب وہ کیا کرے گی؟ اس کا ٹیسٹ بہت ضروری تھا۔ وہ ہمت کر کے ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی جہاں سے ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاں سلیمان شاہ اکیلے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ علیزے نے جھجکتے ہوئے دروازے پر دستک دی۔ سلیمان شاہ نے اخبار سے نظریں ہٹائیں اور اسے دیکھ کر مسکرائے، ارے بیٹا تم آؤ اندر آؤ۔ علیزے دھیرے سے چلتی ہوئی ان کے پاس آئی، السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام، بیٹھو بیٹا۔ انہوں نے گرم جوشی سے کہا، آج تو تمہاری شادی کا پہلا دن ہے، کچھ خاص قسم کا ناشتہ ہونا چاہیے تمہارے لیے۔
میں ابھی خانسامہ سے کہہ کر تمہاری پسند کا ناشتہ بنواتا ہوں۔ نہیں انکل، مجھے ناشتہ نہیں چاہیے۔ علیزہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز گھبراہٹ سے کانپ رہی تھی۔ پلیز، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی۔ ہاں ہاں، کیسی ریکویسٹ؟ سلیمان چاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ اس یتیم لڑکی کی آنکھوں میں چھپا خوف پڑھ سکتے تھے۔ انکل، وہ میرے ایگزامس ہونے والے ہیں اور آج میرا بہت ضروری ٹیسٹ ہے۔ میں کالج جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو۔ سلیمان چاہ ایک لمحے کو خاموش ہوئے۔ انہیں حیرت ہوئی کہ ارمان نے اسے خود کیوں نہیں چھوڑا۔ وہ نرمی سے بولے، بیٹا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تم کالج چلی جاؤ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، پڑھائی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ جی انکل، تھینک یو۔ علیزہ کے چہرے پر ہلکی سی رونق آ گئی۔ میں ڈرائیور کو کہتا ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا۔ سلیمان شاہ نے فون اٹھانا چاہا۔ نہیں انکل، علیزہ نے پھر جلدی سے کہا، اس کی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ سلیمان شاہ کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن اس کی گھبراہٹ دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ جیسی تمہاری مرضی بیٹا۔ وہ تھینک یو بولتی وہاں سے نکلی اور تیز قدموں سے چلتی ہوئی حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر آ گئی۔ وہ راستے میں سوچ رہی تھی، کیوں میری زندگی اللہ تعالیٰ نے ایسی بنا دی جس میں کبھی کوئی سکون نہیں ہے۔ نہ جانے ابھی کتنے امتحان زندگی اور لے گی، کتنے امتحان باقی ہیں۔ یتیمی سے لے کر چچی کے ظلم اور ابھی زبردستی کی شادی، سارے امتحان دے دی، ابھی کون سا امتحان رہ گیا؟ وہ آٹو کے انتظار میں گھر سے باہر نکل کر سڑک پر کھڑی تھی۔ شاہ ہاؤس شہر کے پوش علاقے میں تھا جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کم آتی تھی۔ کافی دیر ہو گئی، کوئی آٹو ہی نہیں رک رہا تھا۔ وہ کافی زیادہ پریشان تھی۔ ٹیسٹ کا وقت نکلا جا رہا تھا۔ آخر کار اسے ایک آٹو مل گیا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ظالم مزاج اسے پھر سے راستے میں ملے گا۔ وہ اپنی چچی کے گھر کام کرتی کرتی، یتیمی کاٹتی کاٹتی قربانی کا بکرا بن کر اس ارمان خان زادہ کے گھر پر آئی تھی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ سڑک پر چل رہی تھی جب ایک کالے رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا۔ جیسے اس کی نظر سامنے پڑی تو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، ارمان خان زادہ تھا۔ ارمان کے ماتھے پر 100 بل پڑے تھے، اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ گرجدار آواز میں بولا، گھر میں اتنی گاڑیاں تھیں، آپ کو پیدل سڑکوں پر دھکے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ علیزہ اس کے غصے سے سہم گئی۔ وہ آپ لوگوں کی ملکیت ہے، میں تو ایک بوجھ ہوں۔ اس کے الفاظ سنتے ارمان خان زادہ نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، گاڑی میں بیٹھو۔ اس کے غصے سے ڈرتی ہوئی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی۔ آگے بیٹھو، میں ڈرائیور نہیں ہوں آپ کا۔ ارمان کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اس نے غصے سے آگے کا دروازہ لاک کھولا۔ علیزہ نے خاموشی سے کانپتے ہوئے فرنٹ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی میں موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ علیزہ خوفزدہ سی بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کی نظر سڑک پر جمی تھی۔ وہ ارمان کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ ارمان غصے سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کی گرفت اسٹیئرنگ پر اتنی مضبوط تھی کہ اس کی انگلیوں کے جوڑ سفید پڑ رہے تھے۔ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ علیزہ سوچ رہی تھی کہ اس شخص کے دل میں کتنی نفرت بھری ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ جس لڑکی پر وہ اپنا سارا غصہ نکال رہا ہے، اس کی اپنی زندگی کتنی اذیت ناک رہی ہے۔ کالج کے دروازے کے سامنے گاڑی روک کر وہ سرد لہجے میں بولا، کالج آ گیا ہے آپ کا، اتریں۔ جی ٹھیک ہے، وہ یہ کہتے ہوئے خاموشی سے اتری اور کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ ارمان کچھ دیر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے گاڑی کو تیز رفتاری سے دوڑا دیا۔ وہ آفس پہنچا لیکن اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والا دھوکہ یاد آ رہا تھا۔ وہ ہانیہ کو تو جانتا بھی نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کسی اور سے محبت میں دھوکہ کھا چکا تھا۔ ایک ایسی لڑکی جسے اس نے اپنی دنیا سمجھا تھا، لیکن اسے صرف اس کے پیسے اور نام کے لیے استعمال کر رہی تھی، اور جب اس نے شادی کی بات کی تو وہ اسے چھوڑ کر کسی اور امیر ساتھی کے ساتھ چلی گئی۔ اس دن سے ارمان خان زادہ کو عورت ذات سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہر عورت مطلبی اور دھوکے باز ہوتی ہے، اور اب اس کی اپنی ہونے والی بیوی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ اس کا عورت ذات سے بالکل اعتبار اٹھ گیا تھا۔ یہی بات تھی کہ وہ ابھی تک علیزہ پر بھی بھروسہ نہیں کر سکا تھا۔ وہ اسے بھی ہانیہ اور اپنی سابقہ محبت کی طرح مطلب پرست سمجھ رہا تھا۔ دوسری طرف علیزہ نے اپنا ٹیسٹ دیا، لیکن اس کا دھیان بار بار ارمان کے رویے کی طرف جا رہا تھا۔ شام کو جب وہ گھر واپس آئی تو وہ لاؤنج میں اکیلا بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ علیزہ اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ پھر اسے اپنی ماں کی یاد آئی۔ اس کی ماں ہمیشہ کہتی تھی، بیٹا جب تک شوہر کے نکاح میں رہو اس کی خدمت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، وہ مانے یا نہ مانے تم اپنا فرض پورا کرنا، اللہ راضی ہوگا۔ وہ بے شک یتیم تھی، لیکن اپنی ماں کو ہمیشہ اپنے باپ کی خدمت کرتے دیکھا۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے ان کا گھر جنت کا نمونہ تھا۔ بس یہی سوچ سے اس نے فیصلہ کیا وہ ارمان کے سارے کام خود کرے گی، چاہے وہ اسے کتنا ہی ذلیل کرے۔ وہ کچن میں گئی، اپنے ہاتھ سے کافی بنائی اور ٹرے میں سجا کر اس کے پاس لے آئی۔
ارمان نے لیپ ٹاپ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ آپ کے لیے کافی لائی ہوں، علیزے نے آہستہ سے کہا۔ ارمان اسے یہ کام کرتے دیکھ طنزیہ مسکرایا۔ تم یہ سب کچھ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ ہمدردی حاصل کرنا چاہتی ہو یا اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھ رہی ہو؟ میں کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہتی۔ علیزے نے ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ صرف اپنا فرض ادا کر رہی ہوں۔ فرض؟ ارمان نے حقارت سے کہا۔ کیسا فرض؟ تم یہاں صرف ایک بوجھ ہو، ایک سمجھوتا۔ میں جانتی ہوں آپ پر بوجھ ہوں میں۔ علیزے کی آواز بھر آ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں میں چمک رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے بوجھ کا لفظ استعمال کیا، ارمان کو شدید غصہ آ گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور غصے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ کافی فرش پر بکھر گئی۔ کیا تم ہر وقت بوجھ کی رٹ لگائے رکھتی ہو؟ وہ چیخا۔ کیوں بار بار مجھے احساس دلاتی ہو کہ تم مجھ پر تھوپی گئی ہو؟ جب تک نکاح میں ہو میری بیوی ہو، میں تمہیں بیوی مانوں یا نہ مانوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے ارمان۔ علیزے بھی پہلی بار اس کے سامنے چیخے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہت فرق پڑتا ہے۔ اس کے یہ الفاظ سن کر ارمان ایک دم سے حیران ہوا تھا۔ اس نے بازو پر گرفت ڈھیلی کر دی۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے دھیرے مگر حیران لہجے میں پوچھا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی احساسات ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں سمجھتا۔ وہ رو رہی تھی۔ میں یتیم ہوں، قربانی کا بکرا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بے جان ہوں۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ کہتے اس نے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑایا اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی جانب بھاگی۔ اس لمحے ارمان خان زادہ وہیں کھڑا سوچتا رہ گیا۔ کیا سچ میں وہ اس لڑکی کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا تھا؟ اپنی انا کی خاطر، اپنے پرانے زخموں کی وجہ سے وہ اس معصوم اور یتیم لڑکی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہا تھا۔ ارمان خان زادہ آفس میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا دماغ فائلوں میں نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار علیزے کا آنسوؤں سے تر چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کے کانوں میں اس کی لرزتی ہوئی آواز گونج رہی تھی۔ فرق پڑتا ہے ارمان، میرے بھی جذبات ہیں، میرے بھی احساسات ہیں۔ اس نے یہ بے چینی سے ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ کیا سچ میں ظالم بن گیا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ اس کا کیا قصور تھا؟ وہ تو خود قربانی بن کر آئی تھی۔ شام کو جب وہ گھر واپس لوٹا تو اس کے قدم بھاری تھے۔ اس نے لاؤنج میں اپنے والد سلیمان شاہ کو دیکھا۔ آ گئے بیٹا؟ سلیمان شاہ نے اسے دیکھ کر کہا۔ آج جلدی آ گئے؟ ارمان نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ جی بابا، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ سلیمان شاہ اس کے چہرے پر لکھی پریشانی پڑھ سکتے تھے۔ وہ نرمی سے بولے، ارمان بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ ماضی میں اچھا نہیں ہوا، لیکن علیزے وہ لڑکی نہیں ہے۔ وہ ایک ہیرا ہے جسے تمہاری چچی نے کوئلہ سمجھ کر پھینک دیا تھا۔ اسے وقت دو بیٹا۔ ارمان خاموشی سے سر ہلا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے لگا شاید علیزے کمرے میں رو رہی ہوگی، لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو کمرہ خالی تھا۔ بیڈ ویسا ہی تھا، صوفہ بھی خالی تھا۔ ایک لمحے کو اس کے دل کی دھڑکن رکی۔ کہاں گئی وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر اسے ڈھونڈنے لگا۔ وہ گھر میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بھاگتا ہوا لاؤنج کی طرف واپس آیا اور تب اس کی نظر صوفے پر پڑی۔ وہ کتاب لیے صوفے پر لیٹی سو رہی تھی۔ شاید پڑھتے پڑھتے تھک کر وہیں سو گئی۔ وہ بہت تھکی ہاری لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے شاید رات بھر رونے کا ثبوت تھے۔ ارمان دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی کتاب اس کے سینے پر رکھی تھی۔ اس نے آہستہ سے کتاب اٹھا کر بند کی اور ایک سائڈ پر رکھ دی۔ اس کی نظر علیزے کے پرسکون چہرے پر جمی تھی۔ میں اس معصوم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں، صرف اپنی انا کی خاطر۔ اس نے قریب پڑا ہوا ایک کمبل اٹھایا اور بہت احتیاط سے اس کے اوپر ڈال دیا۔ اس کا ہاتھ اس کے بالوں کو چھو گیا۔ ایک عجیب سا احساس اس کے پورے وجود میں سرایت کر گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن اس کی آنکھیں بار بار صوفے پر سوئی اس لڑکی کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اسی لمحے جب علیزے کی آنکھ کھلی، اسے سردی کے بجائے گرمی کا احساس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر ایک نرم سا کمبل تھا۔ اس نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ صوفے پر ہی سو گئی تھی۔ پھر یہ کمبل، اس کی نظر سامنے بیڈ پر لیٹے ارمان پر پڑی جو شاید سو رہا تھا یا سونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ سب ارمان نے کیا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی بہت مدھم سی مسکراہٹ آئی۔ اتنی نفرت کے بعد بھی اس شخص کے دل میں کہیں نہ کہیں انسانیت باقی تھی۔ وہ اتنا بھی برا نہیں تھا جتنا ظاہر کرتا تھا۔ اسی پل علیزے نے خود سے عہد کیا کہ اس شخص کا دل جیت لے گی، اس کے دل سے نفرت کے کانٹے نکال دے گی، کیونکہ اسے ارمان سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ محبت جو پہلی نظر کی نہیں تھی بلکہ نکاح کے اس پاکیزہ بندھن میں بندھنے کے بعد دھیرے دھیرے اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس رات کے بعد سے ارمان کے رویے میں ایک خاموش تبدیلی آ گئی۔
وہ اب بھی اس سے بات نہیں کرتا تھا، اب بھی اس کا لہجہ سرد ہی رہتا تھا، لیکن اس سرد موری میں وہ پہلے جیسی کاٹ نہیں رہی تھی۔ وہ اب اسے بوجھ یا سمجھوتا کہہ کر ذلیل نہیں کرتا تھا۔ علیزے نے بھی اپنا معمول بنا لیا تھا۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، اس کے لیے ناشتہ تیار کرواتی، اس کے کپڑے استری کر کے رکھتی اور پھر خود کالج چلی جاتی۔ واپس آ کر وہ گھر کے کاموں میں لگ جاتی اور ارمان کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی، لیکن اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی۔ ارمان یہ سب خاموشی سے دیکھتا تھا۔ نہ جانے کیوں ارمان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے علیزے اس کے لیے کچھ خاص ہونے لگی ہے، لیکن وہ فوراً اپنے خیالوں کو جھٹک دیتا تھا۔ نہیں ارمان، وہ خود سے کہتا، عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ سب اس کا ڈرامہ ہے، ہمدردی حاصل کرنے کا طریقہ ہے، یہ بھی وقت آنے پر ڈس لے گی۔ مگر اس کا دل کہتا، اس کی آنکھوں میں تو سچائی ہے، وہ معصوم لگتی ہے۔ یہ کشمکش دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس سے نفرت کرنا چاہتا تھا لیکن کر نہیں پا رہا تھا۔ اس دن جب وہ آفس میں تھا تو اس کی بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل کسی انہونی کے خوف سے بار بار دھڑک رہا تھا۔ اس سے کام بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ کیا بات ہے ارمان صاحب؟ اس کے مینیجر نے پوچھا۔ آج آپ کافی ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ ہاں بس کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، ارمان نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، میں گھر جا رہا ہوں۔ وہ گاڑی چلاتا ہوا گھر آ رہا تھا لیکن اس کا سارا دھیان علیزے کی طرف تھا، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں۔ وہ گھر پہنچا تو گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا جو اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ علیزے، اس نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہی پکارا۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ علیزے، کہاں ہو تم؟ کمرہ خالی تھا، اس کی کتابیں میز پر بکھری پڑی تھیں، اس کا کالج بیگ بھی وہیں تھا، مطلب وہ کالج سے واپس آ چکی تھی۔ تو پھر کہاں گئی وہ؟ ارمان پاگلوں کی طرح اسے ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ ٹیرس پر گیا، کچن میں دیکھا، وہ گھر میں کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا دل بری طرح ڈوبنے لگا، کہیں وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی۔ اس خیال کے آتے ہی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ بھاگتا ہوا نیچے آیا اور سامنے آتی ملازمہ سکینہ کو بازو سے پکڑا۔ سکینہ بی بی کہاں ہے؟ وہ تقریباً چیخا تھا۔ صبح سے نظر نہیں آئی مجھے، کہاں ہے وہ؟ سکینہ اس کا غصہ اور چہرے پر پھیلی وحشت دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب وہ بولو سکینہ، خدا کے لیے بولو، کہاں ہے علیزے؟ ارمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ صاحب علیزے بی بی کا آج ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سکینہ نے روتے ہوئے بتایا۔ وہ اسپتال میں ہے، بڑے صاحب بھی ان کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ارمان کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کون سا اسپتال؟ سکینہ جلدی بتاؤ۔ اس نے اسپتال کا نام سنا اور ایک لفظ کہے بغیر باہر کی طرف بھاگا۔ وہ دیوانہ وار گاڑی چلا رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نہیں علیزے، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ارمان خان زادہ نے گاڑی اسپتال کے پورچ میں یوں روکی جیسے وہ گاڑی نہیں بلکہ اپنی سانسیں روک رہا ہو۔ وہ گاڑی سے نکلا بھی نہیں بلکہ چھلانگ لگا کر باہر آیا تھا۔ اس کے قدم استقبالیہ کی طرف نہیں بلکہ سیدھا ایمرجنسی وارڈ کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، اسے بس ایک ہی دھن تھی، علیزے، علیزے کہاں ہے؟ وہ ایمرجنسی کے دروازے پر کھڑے گارڈ پر چیخا تھا۔ میرا نام ارمان خان زادہ ہے، میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گارڈ اسے پہچان کر فوراً ایک طرف ہو گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو سامنے ہی اس کے بابا سلیمان شاہ ایک بینچ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر گہری تشویش تھی۔ بابا، ارمان کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا۔ بابا کیسی ہے علیزے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بولے بابا، وہ کہاں ہے؟ سلیمان شاہ نے جب ارمان کے چہرے پر اس قدر پریشانی، بکھرے ہوئے بال اور آنکھوں پہ پھیلی ہوئی وحشت دیکھی تو وہ دنگ رہ گئے۔ یہ ان کا وہ مغرور بیٹا نہیں تھا جسے عورت ذات سے نفرت تھی، یہ کوئی اور ہی ارمان تھا۔ ارمان بیٹا حوصلہ کرو۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا حوصلہ کروں بابا؟ ارمان نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مجھے بتائیں وہ کیسی ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے بیٹا۔ سلیمان شاہ نے افسردگی سے سامنے بند دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اسے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ یہ سب کیسے ہوا بابا؟ ارمان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ وہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وہ کالج سے نکلی تو کسی تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر ماری تھی۔ سلیمان شاہ نے تفصیل بتائی۔ ڈرائیور بھاگ گیا، اسے کافی گہری چوٹیں آئی ہیں، سر پر بھی چوٹ ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بہت خون بہہ گیا۔ ارمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اسے ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ اگر علیزے کو کچھ ہو گیا تو اس کی سانسیں رک جائیں گی۔ وہ لڑکی جسے وہ چند مہینے پہلے تک اپنی زندگی کا بوجھ سمجھتا تھا، آج اس کی زندگی بن گئی تھی۔ بابا، اس کی آواز گھٹ گئی، آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ گرنے لگے۔
اگر علیزے کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ سلیمان شاہ اپنے بیٹے کی اس حالت پر حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ انہوں نے اسے سہارا دیا۔ بابا میں علیزے کے بنا نہیں رہ سکتا، وہ یہ کہتے اپنے باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ ارمان خانزادہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، آج ایک یتیم لڑکی کے لیے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اسی لمحے سلمان شاہ کو بھی احساس ہوا کہ ان کا بیٹا علیزے سے محبت کرنے لگا ہے، اس کی نفرت کے خول سے باہر آ گیا ہے۔ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے بیٹا، سلمان شاہ نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی۔ علیزے کے لیے دعا کرو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تمہاری محبت کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیا ہے بابا، ارمان رو رہا تھا۔ میں نے اسے کبھی بیوی نہیں سمجھا، ہمیشہ اسے ذلیل کیا، اسے بوجھ کہا۔ وہ معصوم چپ چاپ سب سہتی رہی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا بابا، ابھی وقت ہے ارمان، توبہ کر لو۔ سلیمان شاہ نے اسے سمجھایا، اپنے رب سے مانگو، وہ ضرور سنے گا۔ ارمان نے آنسو پونچھے اور آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھا، جہاں اس کی زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب صرف دعا ہی اسے بچا سکتی ہے۔ آپریشن تھیٹر کی سرخ بتی بجھ گئی تھی، دروازہ کھلا اور ڈاکٹر تھکے ہوئے قدموں سے باہر آئے۔ ارمان جو کب سے زندہ لاش بنا بیٹھا تھا، ایک جھٹکے سے اٹھا اور ان کی طرف لپکا۔ اس کے بابا سلیمان شاہ نے بھی اسے تھامنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر، ارمان کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ڈاکٹر، میری بیوی کیسی ہے؟ علیزے، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے آنکھیں کھولی۔ ڈاکٹر نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ دیکھیں ارمان صاحب، آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، ہم ان کی انٹرنل بلیڈنگ روک دی ہے۔ لیکن کیا ڈاکٹر؟ ارمان نے بے چینی سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ خدا کے لیے صاف صاف بتائیں، لیکن کیا؟ لیکن ان کے سر کی چوٹ کافی گہری آئی ہے، ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا۔ بہت خون بہہ جانے کی وجہ سے کوما میں چلی گئی ہیں۔ ہم نے انہیں ICU میں شفٹ کر دیا ہے، اگلے 24 گھنٹے بہت نازک ہیں۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ لوگ بس دعا کریں۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پگھلا ہوا سیسا تھا جو ارمان کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ گر پڑے گا۔ سلیمان شاہ نے اسے فوراً تھام لیا۔ ارمان، حوصلہ کرو بیٹا۔ بابا، وہ کوما میں چلی گئی ہے۔ ارمان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، میں نے اسے دکھ دیا، میں نے اسے رلایا، وہ میری وجہ سے پریشان تھی۔ بابا، وہ مجھے چھوڑ کر تو نہیں چلی جائے گی نا؟ سلیمان شاہ کے پاس اپنے بیٹے کو تسلی دینے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے ICU کے شیشے کے پاس لے گئے۔ اندر علیزے بے سدھ پڑی تھی، اس کا چہرہ زرد تھا اور سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھی۔ وہ مشین کے سہارے سانس لے رہی تھی۔ ارمان نے شیشے پر ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہہ نکلی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے علیزے کا بازو جھٹکا تھا، جب وہ روتے ہوئی کمرے میں بھاگی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب وہ صوفے پر تھکی ہاری سو رہی تھی۔ وہ کتنی معصوم تھی اور وہ کتنا ظالم۔ آج اس کی تکلیف پر وہ بری طرح تڑپ رہا تھا۔ بابا، مجھے جانا ہے، اس نے اچانک فیصلہ کیا۔ کہاں بیٹا؟ اس حالت میں سلیمان شاہ پریشان ہو گئے۔ اللہ کے گھر، ارمان نے ٹوٹے لہجے میں کہا۔ میں نے بہت عرصے سے اس کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، آج مجھے اپنی بیوی کی زندگی کی بھیک مانگنی ہے۔ وہ اسپتال سے نکلا اور سیدھا قریب ہی واقع مسجد میں چلا گیا۔ وہ بہت عرصے کے بعد آج اتنے دل سے مسجد میں داخل ہوا تھا۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا لیے۔ آج اس کے غرور کا بت پاش پاش ہو چکا تھا۔ آج ارمان خانزادہ نہیں بلکہ گنہگار بندہ اپنے رب کے حضور جھکا ہوا تھا۔ یا اللہ، اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ یا رب العزت، میں بہت گنہگار ہوں۔ میں جانتا ہوں میں اس قابل میں نہیں کہ تجھ سے کچھ مانگ سکوں۔ میں برسوں تیری دہلیز پر نہیں آیا، لیکن آج تو مجھ گنہگار کی سن لے مولا، آج مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ یا اللہ، میں نے تیری ایک معصوم بندی پر بہت ظلم کیا، میں نے اسے ذلیل کیا، اسے حقارت دی، اسے اس جرم کی سزا دی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وہ یتیم تھی مولا، اس کا تیرے سوا کوئی نہیں تھا، اور میں اس کا شوہر ہوں کر بھی اسے سب سے زیادہ تکلیف دی۔ یا اللہ، میں جان چکا ہوں کہ سب لڑکیاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وہ سسک رہا تھا۔ علیزے ویسی نہیں، وہ ایک نیک پاک دامن لڑکی ہے، اس نے کبھی مجھ سے اف تک نہیں کی، ہمیشہ میرا خیال رکھا، میری ہر ضرورت پوری کی، اور میں اندھا ہو گیا تھا اپنی نفرت میں اس کی محبت کو پہچان ہی نہیں سکا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے دل میں جس لڑکی کے لیے احساس جاگ رہا ہے، اس سے وہ 2-3 مہینے پہلے سخت نفرت کرتا تھا، لیکن اتنی جلدی اس نے دل جیت کر اسے اپنا بنا لیا تھا۔ یا اللہ، میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں، میں اس کے بغیر نہیں جی سکتا۔ مجھے اب احساس ہوا ہے کہ وہ میری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ وہ نہیں ہوگی تو میں مر جاؤں گا مولا،
اپنے حبیب کے واسطے میرے اس خاص رشتے کو مجھے واپس لوٹا دے۔ وہ سجدے میں گر گیا۔ اس کی زندگی بچا لے۔ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں میں آج کے بعد اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دوں گا۔ میں اسے اتنی خوشیاں دوں گا کہ وہ اپنے سارے غم بھول جائے گی۔ بس ایک موقع دے دے اللہ، اسے میرے نصیب میں دوبارہ لکھ دے۔ میں اب اس کو کھونا نہیں چاہتا۔ وہ کافی دیر تک سجدے میں پڑا روتا رہا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے اپنے دل پر ایک عجیب سا سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے آنسو پونچھے اور واپس اسپتال کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ارمان جب مسجد سے واپس اسپتال پہنچا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ خوف اب بھی تھا، لیکن اس خوف پر امید کی ایک ہلکی سی کرن غالب آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے رب کے حضور اپنا سب کچھ رکھ دیا اور وہ اسے مایوس نہیں کرے گا۔ وہ بھاگتا ہوا آئی سی یو کے کوریڈور میں پہنچا جہاں اس کے بابا سلیمان شاہ بھی وہیں بینچ پر بیٹھے تھے۔ بابا، ارمان نے ہانپتی ہوئی آواز میں پکارا۔ کوئی خبر؟ ڈاکٹرز آئے تھے۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ سلیمان شاہ نے اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھا جو آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نہیں بیٹا، ابھی کوئی خبر نہیں، وہ ویسے ہی ہے۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں اپنے رب سے بھیک مانگنے گیا تھا بابا۔ ارمان نے آئی سی یو کے شیشے سے اندر بے سود پڑی علیسے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی زندگی مانگنے گیا تھا۔ سلیمان شاہ نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ پریشان مت ہو بیٹا، اللہ نے چاہا تو وہ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ وہ بہت اچھی ہے بابا۔ ارمان کی آواز رند گئی۔ اس نے کبھی مجھ سے کوئی شکایت نہیں کی۔ میں نے اسے وہ سب کہا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اسے وہ دن یاد آیا جب علیسے نے ڈرتے ڈرتے اس سے کہا تھا، آپ کو آفس جاتے ہوئے دیر ہو رہی ہے، میں نے آپ کے جوتے پالش کر دیے ہیں۔ ارمان نے اس وقت نفرت سے جوتے اس سے دور پھینک دیے تھے۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، میں تم جیسی مطلب پرست لڑکیوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ علیزہ اس دن کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے آنسو پیتی ہوئی جھکی اور جوتے اٹھا کر سائڈ پر رکھ دیے۔ آج وہی منظر یاد کر کے ارمان کا دل کٹ رہا تھا۔ میں کتنا اندھا تھا بابا۔ وہ اپنے والد سے مخاطب ہوا۔ میں ہیرے اور پتھر میں تمیز نہ کر سکا۔ میں نے اپنی انا کی خاطر اس معصوم پر کتنا ظلم کیا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ وقت کسی شیشے کی طرح پگھل رہا تھا۔ ہر لمحہ ایک صدی جیسا تھا۔ 24 گھنٹے کسی عذاب کی طرح گزر رہے تھے۔ ارمان نے اس کوریڈور سے 1 انچ ہلنے سے انکار کر دیا تھا۔ سلیمان شاہ اسے کچھ کھانے پینے کو کہتے رہے مگر اس نے ہر بات نفی میں سر ہلا کر ٹال دی۔ جب تک علی سے آنکھیں نہیں کھولتی میرے حلق سے ایک نوالہ نہیں اترے گا بابا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ وہ بس شیشے کے اس پار اسے دیکھتا رہا، ان مشینوں کو دیکھتا رہا جو اس کی سانسیں چلا رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ وہ ہر آتی جاتی نرس سے امید بھری نظروں سے پوچھتا، سسٹر کوئی بہتری؟ اور ہر بار نفی میں جواب پا کر اس کا دل ڈوب جاتا۔ 24 گھنٹے گزرنے والے تھے۔ ڈاکٹرز کا فائنل راؤنڈ ہونے والا تھا۔ ارمان کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اگر اب کوئی بری خبر آئی تو وہ وہیں گر جائے گا۔ تبھی ڈاکٹرز کی ٹیم آئی سی یو سے باہر نکلی۔ ارمان اور سلیمان شاہ فوراً اس کی طرف لپ گئے۔ ڈاکٹر 24 گھنٹے ہو گئے، وہ کیسی ہے؟ ارمان نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ڈاکٹر نے ایک لمبی سانس لی اور مسکرایا۔ مبارک ہو ارمان صاحب، آپ کی بیوی خطرے سے باہر ہے۔ ارمان کو لگا جیسے کسی نے اس کے وجود میں نئی جان ڈال دی ہو۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ ٹھیک ہے جی، وہ کوما سے باہر آ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے تفصیل بتائی۔ اس نے آنکھیں کھول دی ہیں۔ ابھی وہ بہت کمزور ہے اور شاید آپ کو پہچانے بھی نہیں، لیکن اصل خطرہ ٹل گیا ہے۔ ہم اسے کچھ دیر میں پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ ارمان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ وہیں گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور شکرانے میں اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیا۔ بابا وہ ٹھیک ہو گئی، اللہ نے میری سن لی بابا۔ وہ اٹھ کر اپنے باپ سے لپٹ گیا۔ میں نے کہا تھا نا، محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ سلیمان شاہ کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد علیزہ کو پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ سلیمان شاہ نے ارمان کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ بیٹا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، انہوں نے کہا۔ لیکن ارمان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے پیر جیسے ہمت ہی نہیں تھی۔ اس کا سامنا کیسے کرتا؟ نہیں بابا، میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اسے صرف نفرت دی ہے، وہ مجھے دیکھ کر کیا سوچے گی؟ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہوگی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سلیمان شاہ نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی آنکھوں میں نے تمہارے لیے نفرت نہیں دیکھی۔ جاؤ اس سے معافی مانگو، آج سے ایک نئی شروعات کرو۔ ارمان نے گہرا سانس لیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے وارڈ کے دروازے کی طرف بڑھا۔
ارمان خانزادہ نے دھیرے سے وارڈ کا دروازہ کھولا۔ اس کا دل اس کے سینے میں کسی قیدی پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ وہ اس عورت کا سامنا کرنے جا رہا تھا جس کے وجود کو اس نے پچھلے چند مہینوں میں اپنی نفرت سے چھلی کر دیا تھا۔ علیزہ آنکھیں موندے بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی طرح زرد پڑ رہا تھا۔ سر پر بندھی پٹیاں ارمان کے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ وہ کانپتے قدموں سے چلتا اس کے قریب آیا اور بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بے دم ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ رہے تھے۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا، اس معصوم چہرے کو جس پر اس نے کبھی مسکراہٹ لانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کچھ دیر اسی طرح خاموشی میں گزری، پھر ارمان نے اپنی ساری ہمت مجتمع کی۔ اس کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ آئی ایم سوری علیزہ، اس نے بمشکل کہا۔ آئی ایم سو سوری۔ وہ رکا، شاید الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے تم پر وہ ظلم کیے جس کی تم حقدار نہیں تھی۔ میں ایک اچھا شوہر ہونے کا حق ادا نہیں کر سکا۔ جیسے اس نے الفاظ کہے، علیزہ کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ اس بات دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی نگاہیں کمزور تھیں۔ اس نے چھت کو گھورا، پھر دھیرے سے اپنا چہرہ ارمان کی مخالف سمت میں موڑ لیا۔ کون سا شوہر؟ اس کی آواز اتنی دھیمی اور ٹوٹی ہوئی تھی کہ ارمان کا کلیجہ کٹ گیا۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں، صرف بے پناہ تھکن اور دکھ تھا۔ ارمان کو لگا جیسے کسی نے اسے سوئیوں پر لٹا دیا ہو۔ وہ تڑپ اٹھا۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھا اور اس کے بیڈ کے دوسری طرف آ کر اس کے سامنے جھک گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ علیزہ پلیز میری طرف دیکھو، وہ التجا کر رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں جانتا ہوں میں نے یہ لفظ کہنے کا حق بھی کھو دیا ہے، لیکن پلیز تم میری بیوی ہو۔ وہ رکا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اور سچ یہ ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے بے اختیار علیزہ کا کمزور ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ ہاں علیزہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یار یہ مجھے اب احساس ہوا۔ یہ احساس مجھے اس وقت ہوا جب مجھے ایسا لگا کہ شاید اللہ تمہیں مجھ سے چھین لیں گے۔ جب سکینہ نے مجھے تمہارے ایکسیڈنٹ کا بتایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ مجھے لگا میری سانسیں رک جائیں گی۔ میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں مر جاتا اگر تمہیں کچھ ہو جاتا۔ میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ علیزہ نے اپنی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی سوال تھا۔ لیکن آپ کو تو محبت دھوکہ لگتی ہے۔ آپ تو عورت ذات کو ہی گناہ سمجھتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے ہر کوئی آپ کو دھوکہ دینے آیا ہے۔ نہیں علیزہ نہیں۔ ارمان نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے اس کا ہاتھ اپنے آنسوں سے بھیگے گال پر رکھ لیا۔ میں غلط تھا، میں اندھا تھا۔ میں جان گیا ہوں کہ ہر انسان دھوکہ نہیں دیتا۔ میری پہلی محبت جھوٹی تھی، ہانیہ دھوکے باز تھی، لیکن تم ویسی نہیں ہو۔ تم نے میری اتنی نفرت، میری حقارت، میرے ظلم کے بدلے میں بھی مجھ سے کبھی شکایت نہیں کی۔ تم چپ چاپ اپنے ہر فرض نبھایا۔ تم نے میرا ہر کام کیا۔ تم نیک ہو، تم پاک ہو۔ میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ علیزہ کی آنکھوں سے بھی ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ اس کے زرد ہونٹوں پر ایک بہت ہلکی تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری تھی۔ بہت دکھ سہے ہیں ارمان میں نے۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ ماں باپ کے جانے کے بعد چچی کے ظلم، ان کی نفرت اور پھر آپ کی نفرت، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اب میرے اندر ہمت نہیں ہے مزید کوئی زخم سہنے کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں علیزہ، ارمان نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ آج کے بعد کوئی دکھ، کوئی آنسو، کوئی تکلیف تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ میں اپنی محبت سے تمہارے ہر زخم پر مرہم رکھ دوں گا۔ آج سے ارمان خانزادہ کا یہ دل، یہ جان، یہ جسم، سب کچھ تمہارا ہے، صرف تمہارا۔ اس کے ان الفاظ پر، اس کے لہجے کی سچائی پر علیزہ نے اطمینان سے آنکھیں موند لیں۔ اس کے چہرے پر برسوں بعد حقیقی سکون اتر آیا تھا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد علیزہ کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ان دنوں میں ارمان ایک پل کے لیے بھی اس سے الگ نہیں ہوا۔ اس نے خود اس کی دیکھ بھال کی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اس کی دوائیوں کا خیال رکھا۔ سلیمان شاہ نے اسے کئی بار آفس آنے کا کہا، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ نہیں بابا، میں نے اپنے باپ سے آفس سے چھٹیاں لے لی ہیں، اس نے سلیمان شاہ سے کہا تھا جب وہ علیزہ کو سوپ پلا رہا تھا۔ جب تک علیزہ اپنے پیروں پر چل کر اپنا کام خود نہیں کرنے لگتی، میں آفس نہیں آؤں گا۔ میں نے اسے بہت اذیت دی ہے، اب مجھے کفارہ ادا کرنا ہے۔ علیزہ اس کی یہ محبت، یہ عزت دیکھ کر ہر روز ایک نئی زندگی پاتی تھی۔ جیسے ہی علیزہ مکمل طور پر ٹھیک ہوئی، سلیمان شاہ نے اعلان کیا کہ اب وہ اپنے بیٹے اور بہو کا ولیمہ کریں گے۔ ایک شاندار فنکشن رکھا گیا۔ وہی شاہ ہاؤس جو اس دن ماتم کدہ لگ رہا تھا، آج روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ وہ بنی سنوری خوبصورت لباس میں ملبوس آج پھر دلہن بنی تھی۔
لیکن آج کی اس دلہن اور اس دن کی دلہن میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اس دن وہ ایک مجبوری میں بنی قربانی کی دلہن تھی، جس کی آنکھوں میں خوف اور دل میں ویرانی تھی۔ آج وہ ایک محبت کرنے والا شوہر کی دلہن تھی، جس کی آنکھوں میں حیا اور دل میں بے پناہ خوشی اور سکون تھا۔ ان دونوں کی جوڑی کو ہر کسی نے سراہا۔ علیزہ اپنی خوبصورتی میں بے کمال تھی، جبکہ ارمان خانزادہ اپنی پرسنالٹی میں سب سے الگ اور منفرد نظر آتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی علیزہ کے پاس سے نہیں ہٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بس اسی پر جمی تھیں۔ سچ کہتا ہوں علیزہ، اس نے ہزاروں مہمانوں کے بیچ اس کے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے آج احساس ہو رہا ہے علیزہ سے زیادہ خوبصورت کوئی اس دنیا میں آیا ہی نہیں۔ آج علیزہ کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگا تھا۔ اس کے پہلو میں بیٹھا وہ شخص جس نے نفرت سے محبت تک کا یہ طویل سفر کیا تھا، آج اسے وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان لگ رہا تھا۔ رات کو جب علیزہ تھک کر کمرے میں آئی، جب پھولوں سے سجا ہوا تھا، تو اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ علیزہ، اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، میں نے تم سے نفرت کرتے ہوئے جتنی شدت دکھائی ہے، تمہیں جتنی حیثیت دی ہے، اب اتنی ہی شدت سے محبت نچھاور کروں گا۔ یہ سن کر وہ شرم سے سرخ پڑ گئی تھی۔ اس کی پلکیں جھک گئی۔ اتنا پیار دوں گا کہ تم اپنے سارے پرانے غم بھول جاؤ گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ اس لمحے اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک پاکیزہ محبت بھرا لمس تھا۔ علیزہ نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یوں دونوں نے نفرت کے اندھیروں سے نکل کر محبت کی اس روشن صبح میں قدم رکھا تھا اور ہنسی خوشی اپنی نئی زندگی گزارنے لگے تھے۔